میاں شیر محمد شرکپوری رحمتullah علیہ آپ کی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا اور آپ دے سلسلے دے وچ یہ معمول ہے کہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم مختصر بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اس نو درود خضری کیا جاتا ہے، ایک کثرت نال پڑھیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل اور برکات نے۔ تو آپ نماز تو بعد آپ نے ہمیشہ درود خضری خود بھی پڑھنا ہے اور جتنے نمازی نے سارے نو پڑھانا بھی ہے۔ تو ایک آدمی آیا اور بڑی اس نے وڈی پگ بنی ہوئی اور اپنے علاقے میں وہ وڈی پگ والا مشہور سی اور 14 مربیاں دا مالک۔ آپ کی زیارت دے واسطے آیا نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد تشریف لے گئے، وہ بھی آپ کے نال، آپ نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے تو گٹھلیاں آگے رکھ دیا گیا درود پاک پڑھنے دے واسطے، درود پاک پڑھتے رہے اور پڑھ کے اس نوجوان نے جیڑیاں گٹھلیاں تے پڑھ لیا سی وہ چک کے تو سٹیاں جدھر پڑھیاں سن اس طرف، یعنی کہ انہوں نے اچھال کے پھینکیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے جیڑی تیری پگ ہے، اگر میں اس نو لا کے چلا کے سٹاں تین دکھ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تو 14 مربیاں دا مالک ہے، اتنا بڑا چودھری ہے، پورے علاقے میں تیری پگ دا ذکر ہے، لوگ آتے ہیں کہ بڑی وڈی اندی پگ ہے۔ فرمایا کہ میں انہوں چک کے تیرے سر تو لا کے سٹاں تین تکلیف ہوئے گی کہ نہیں؟ کہندہ حضور ہوئے گی۔ تو فرمایا جس گٹھلی تے میرے نبی دا نام لیا گیا تو انہوں کیویں سٹیا؟ فرمایا کہ اس گٹھلی نو بھی تو نہیں سٹ سکتا جس گٹھلی تے میرے نبی دا نام پڑھیا گیا ہے اور جندے اتے درود پاک پڑھیا گیا ہے۔ اور تسی اس گل تو یہ اندازہ لگا لو کہ اسی جس وقت اے ختم شریف پڑھتے ہیں تو اسی کی حال کر دینے ہیں، لنگر دا، چنیاں دا، اور انہاں گٹھلیاں پلے پیراں تھلے آدیاں رہن، کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی نے، اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے، انہوں نے سانو یہی چیزاں سکھائیاں نے، یہی انہوں دی تعلیمات نے کہ اساں ادب کس طرح کرنا ہے، احترام کس طرح کرنا ہے، لوگاں دے نال سلوک کس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دی مخلوق نال پیار کیویں کرنا ہے، لوگاں دا خیال کیویں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تے توکل کیویں رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی مال جمع نہیں فرمایا سی، آپ فرماتے سن کہ مینوں اللہ تعالیٰ دی ذات تے اتنا یقین ہے، اتنا میرا بھروسہ ہے کہ اگر میرے کول اتنے مہمان آ جان کہ میری مسجد بھی بھر جائے، مسجد کا بالا خانہ بھی بھر جائے، کوئی حصہ خالی نہ رہ جاوے اور میرے کول ایک پیسہ بھی موجود نہ ہوئے، پھر بھی مینوں انہاں دے کھانے دی فکر نہیں، مینوں یقین ہے اللہ پھر بھی کھانا عطا کر دے گا۔ تو خالق کائنات نے ہی فرمایا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تہاڈا اللہ تعالیٰ دے اُتے بھروسہ بن جائے، تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے نئے دروازے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تانوں رزق اوتھوں عطا کرے گا جتھوں تساں سوچیا ہی نہیں ہوئے گا کہ اساں سوچنے ہیں کہ رزق فلاں جگہ تو آنا ہے، رزق فلاں جگہ تو آنا ہے، رزق فلاں جگہ تو آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تینوں اتھوں دیاں گا جتھوں تو سوچیا ہی نہیں، جتھوں تو گمان ہی نہیں کیتا۔ لیکن ضروری ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا کہ جیڑا اللہ تے توکل کر لیندہ ہے اللہ انہوں کافی ہو جاندہ ہے، جیڑا اللہ تے بھروسہ رکھ لیندہ ہے اللہ اس نو کافی ہو جاندہ ہے، اور جنوں اللہ کافی ہو جائے انہوں کسی ہو دی حاجت نہیں رہ جاندی۔ لیکن ایمان دی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقش بندیہ آپ تک پہنچتا ہے، باقی تینوں سلاسل مولا علی مشکل کشا تک پہنچتے ہیں، اور جو سلسلہ نقش بندیہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جنگ واسطے جانا ہے، مال چاہیے اور سارے تعاون کرو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے کہ میں ارادہ کیتا کہ اج میں صدیق تو بڑھ جاواں گا،
اور اپنے گھر دے سارے سامان دے 2 حصے کیتے اور ایک حصہ لا کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ یا عمر گھر والے واسطے کی چھڈیا ہے؟ فرمایا کہ ان دی طرح ہی ان دی مثل انہا ہی گھر چھڈ کے آ گیا ہوں۔ تو اینی دیر نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، جو کوئی سی لا کے سامنے رکھ دیتا، اب گنتی نہیں کیتی گئی کہ زیادہ کندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں اب کئی تا گھر کی چھڑ کے آیا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر واسطے گھر والے واسطے اللہ کافی ہے، اللہ دا رسول کافی ہے۔ فرمایا کہ انہاں واسطے حالانکہ گھر کچھ بھی نہیں چھڑ کے آئے، لیکن فرمایا کہ انہاں واسطے اللہ کافی ہے، اللہ دا رسول کافی ہے۔ خالق نے فرمایا کہ جڑا میرے اتے بھروسہ کر لوے میں انہوں کافی ہو جانا ہوں۔ اور اولیاء کرام نے سانو یہی تعلیمات دتیاں نے کہ اسی اللہ دے اتے بھروسہ کیویں کرنا ہے، اسا اپنے ایمان نو مضبوط کیویں کرنا ہے۔ اگر اسی اپنے ایمان نو مضبوط کر لینے ہاں، اس رستے نو اپنا لینے ہاں، آقا علیہ السلام دی کامل غلامی وچ آ جانے ہاں، پھر سانو اللہ تعالیٰ ساڈے گمان تو بھی زیادہ عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔